دل و نظر پہ تیرا ہے ترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا، یہ کام واجب ہے کہ سلام اس لیے کرتا ہوں اپنے مولا کو، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ صلوات خانہ میں اجازت ہے آپ کی، کل اس سے تھوڑا سا لیا۔ مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ کہاں ہے، مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ کہاں ہے، جسے اس کا بابا کہے میری ماں ہے۔ محمد پہ رحمت فقط سیدہ ہے کہ اسی کی زبان میں قرآن بولتا ہے۔ محمد کی بیٹی محمد کی ماں ہے کہ ابیہا کا یہ ترجمہ ہے، یہ لیلۃ القدر کوثر یہی ہے، یہ کفن عہد ہے، عہد مرتضیٰ ہے، محمد کی بیٹی۔ یہ یہی ناصرانہ سر الانبیاء ہے، یہی ناظم معبود آل ابا ہے، یہی وجہ تخلیق صلی اللہ ہے، یہی وہ الہ ہے جو لا الہ ہے۔ اگر مختصر بھی لکھوں پھر بھی اتنا کہ اللہ ہے فاتر تو یہ فاطمہ ہے، محمد کی بیٹی۔ یہ 12 اماموں کی حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا کی بھی مشکل کشا ہے، محمد کی کملی بھی زیر کسا ہے، وہ اس کی کسا ہے، حجاب خدا ہے، کروں اس کی وسعت کا کیسے تعین کہ جس کی کسا میں خدا چھپ رہا ہے، محمد کی بیٹی۔ حجاب خدا گر تیری ہی کسا ہے تو اندر کسا کے یقیناً خدا ہے، جو بعد از خدا محترم ہے جہاں کا، تو کیا ہے کہ وہ احتراماً کھڑا ہے۔ اگر فعل احمد ہے فعل خدا بھی، محمد نہیں خود خدا اٹھ رہا ہے، محمد کی بیٹی۔ سنو ہر نبی یہاں نبوت ہے مانگے، پاکیزگی بھی طہارت ہے مانگے، محمد بھی در پہ اجازت ہے مانگے۔ یہ مخدوم
یہ مخدومائے سیدہ انبیاء ہے، یہی بارگاہ ہے، بارگاہ خدا ہے، میرے مالکوں کی بھی یہ مالکہ ہے، یہ نبیوں کی مسجود کی سجدگاہ ہے، محمد کی بیٹی، بآواز بلند صلوات۔ وہ حوا وہ مریم ختیجہ نساء ہے، مگر سیدات النساء ہے، زمانے کے مسجود حسنین تیرے قدم، تیرے حسنین کی سجدگاہ ہے، تو جس کی ہے بیٹی وہ تیرا ہے بیٹا، تو ہی فاطمہ ہے، تو ہی آمنہ ہے، محمد کی بیٹی، صلوات صلی علی محمد۔ نئے کلام کو پڑھنا بس، وہ کل خانم نے بہترین پڑھا تو اجازت لی، تو بس 2 لفظ بارگاہ میں بی بی کے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، فخر کیا کریں، ہم فخر کریں، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ہمت نہیں دنیا میں تشیعوں کو مٹا دے، سلامت رہیے، ماشاءاللہ، مل کے جواب دیجئے، یا علی یا علی، صلوات پر محمد و آل محمد، صلوات، اللہم صلی علی سلامت۔ اور ماشاءاللہ سکینہ جی تو یہاں پہ علم ہی علم، ماشاءاللہ سب کے گھروں میں علم لگے ہوتے ہیں، خود فاطمہ زہرا بھی دعائیں تجھے دیں گی، خود فاطمہ زہرا بھی دعائیں تجھے دیں گی، بس شرط ہے غازی کا علم گھر پہ لگا لے، اور ہو جائیں گی تنگ دستی تیری ختم یقیناً، عباس علمدار کی نظر گھر میں دلا دے، اور زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادا، سلامت ہے جس طرح عظمیٰ جی سن رہی ہیں انہیں کو سنا رہی ہوں، اور زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادا، تاریخ میں تو ہم سرے فیضا ہی دکھا دے، اور وہ لعنتی ہے جس راضی نہیں زہرا، اور وہ لعنتی ہے جس راضی نہیں زہرا، لاکھ ان کو زمانہ رضی اللہ بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، صلوات۔
आप सलामत है, सलामत। क्योंकि शहजादी का बेटे के जिक्र दो बस करके, क्योंकि बीबी आसर है जन्म शहजादी। नबी आसरा ते कुल जहान दा, नबी दास राय मां हुसैन दी, खतीजा मना ते हवासिया ऐना दी पेशवाए मां हुसैन दी, नबी आसरा मरियम भी ये जान दिए, जिन्हों रब चावदावे, जिबरील जिस दे बुए ते बिन पुछया नावे, खातून कोई एगो जैसन दी, किवे हम सर बने जिदे कदम उते रखे हुसैन सर, जिदे कदम उते रखे हुसैन सर, ओ साहिबे वफाए मां हुसैन दी, मां हुसैन दी। मरियम भी ये जान दिए, जिन्हों रब चावदावे, जिबरील जिस दे बुए ते बिन तन्हा नावे, खातून कोई एगो जैसन दी, किवे हम सर बने जिदे कदम उते रखे हुसैन सर, हो साहिबे वफाए मां हुसैन दी। शास्त ज़हरा दलाले अपनी माँ दी वजह तो, दीने पना बेमिसाले अपनी माँ दी वजह तो, पूछता सही शान मेरे जय खाकी बंदिया कोलो, हिजाबे मुस्तफा एजाज़े मुर्तज़ा, नमाज़े अंबिया मां हुसैन दी। और ये क्योंकि ये शेर अब बीबी के आयाम सैयदा मना रहे, ये जिक्र देखिए, ए जिक्र मुस्तफा दा ते नबी दे खुदा दा, ए जिक्र मुर्तज़ा दा ते हसन मुजतबा दा, रुक सकना नहीं ऐस दुनिया तो मिशले मजलूम दा, ताई ते हो रहा ए जिक्र हर जगह, क्योंकि जिक्र दीवार साए मां हुसैन दी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलामत रहिए। गिर चुका दर फातिमा पर, अब है जख्मी मोहम्मद की बेटी, हाँ एक दिन सर झुकाए अपने हुजरे में बैठी हुई थी, फिर हुसैन आके अम्मा से कहने लगे, आँख में क्यों आंसू बहाती हो अम्मा। फातिमा ने कहा, मेरे नूरे नज़र आज अम्मा की याद आ रही है मुझे। सुन के माँ की दुआ दिल तड़पने लगा। रो के शब्बीर ने फातिमा से कहा, क्यों छोड़ जाती है माँ। मौला हुसैन ने क्या फरियाद की, क्यों छोड़ जाती है माँ।
انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا ماں سے بچھڑ کے جیتے گے کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا احساس ہے مجھ کو اماں کیا پیار ہوتا ہے ماں کا راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں مولا حسن نے کہا اے تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے لیکن میری کہنا مولا ایک مصیبت جو میری سب سے بڑی وہ نہیں پڑھتا مولا حسن کہا مولا میں فضائل میں آپ کے سارے مصائب تو آپ کو زہر بھی لگا کہنے لگا نہیں تم ایک مصائب نہیں پڑھتے کہ میں اس جگہ سے کیوں نہیں گزرتا تھا مدینہ کی گلیوں سے کیونکہ وہاں پر میں نے اپنی وہ لوگ تھے جنہوں نے ماں کو تماچا مارا تھا قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا کب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنے چہرہ چھپاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں جب سے لگاتا زیانہ مشکل تھا مجھ کو سنانا جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں شبیر نے پھر صدا دی کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی کیوں ایسا کہتی ہو اماں رہتی نہیں ماں کسی کی اچھا بتاؤ دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں ماں نے کہا یہ شبیر ہر ماں تو آتی نہیں ہے اے میرے دل میرے نور نظر تم سے ہے وعدہ یہ میرا جب تم بلاؤ جب تم بلاؤ گے آ کے مانگے سینے لگائے گی ماں ہائے ماں حسین دی ماں
شمر دے خجر دے وار زہرا روکے نالے سین کوے او میں چکیاں پیس کے پالیا سی او کیویں غت گردن تو چاواں. مولا حسین اور جناب سیدہ کا ایک سا کلام ہے بس. تو ان کی کیا بی بی نے ایک قید خانے میں نصیحت کی تھی. قید خانے سے سکینہ کی یہ آتی تھی صدا. کیا صدا تھی؟ پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح ہو گئی 4 برس میری سکینہ زہرا. پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح اب سمجھ سکتی ہوں کس طرح وہ سوتی ہوں گی. ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسے تڑپتی ہوں گی. درد بھی چین سے جینے نہیں دیتا بابا. پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کے مر جاتی ہے ماں. یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان. ارے جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سر جاتی ہے ماں. شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. ارے مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. مولا میرا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. شادی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. ایک پرسہ آپ نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک دفعہ لم 3 دفعہ کلو واللہ کی تلاوت کر دیجئے. عدد توفتاً 4 دفعہ معصومین پڑھتا پہلے کے سلام کو خصوصاً اس گھر کے خانوادہ جتنے مرحومین ہیں آپ سب کے مرحومین کے لیے اور سب کو جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاة والسلام علی محمد المصطفى وسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. والصلاة والسلام علی بنت رسول رب العالمین وزوجة الامیر المؤمنین وام ائمة المعصومین فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. والصلاة والسلام علی علی المرتضی مولانا مقتدانا وہادینا الامام النجم الثاقب علی ابن ابی طالب صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی والارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی
ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. مل کے صلوات سنائیے. مومنات، کچھ ایسے مقامات آئے تاریخ اسلام میں کہ جہاں پروردگار نے مرکزیت جناب سیدۃ النساء العالمین کو عنایت فرمائی. جیسا کہ زیر قصہ جب ملائکہ نے پوچھا کہ اے پروردگار یا رب ومن تحت الکساء، یہ جو زیر قصہ ہیں یہ کون ہیں؟ اچھا، یہ ہوا بعض اوقات کہ ملائکہ نے اہل بیت علیہم السلام کو الگ الگ دیکھا ہوا تھا. اچھا، یہ غلطی ایک مرتبہ خود جناب آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی کہ پروردگار نے جب خلق کیا تھا جناب آدم کو، اور ایک مرتبہ پہلی بار بہشت میں جب پہنچے ہیں جناب آدم، اور وہاں پر جا کر آپ نے پہلی مرتبہ جناب سیدہ کا نور دیکھا، تو غلطی کیا ہوئی؟ بار الہا یہ کس کا نور ہے؟ میں تو باہر پنجتن کا نور دیکھ کر آیا تھا. محو حیرت رہ گیا تھا. انہوں نے پنجتن کا نور ایک ساتھ دیکھا تھا، الگ سے جناب سیدہ کا نور دیکھا تو پریشان ہو گئے. اسی طریقے سے یہاں پر جناب جبرائیل امین، وحی کا نزول جن کے ذریعے سے ہوتا ہو، انہوں نے پنجتن کے نور کو الگ الگ دیکھا ہوا تھا. انہوں نے جب ایک ساتھ زیر کے ساتھ دیکھا تو پریشان ہو گئے. کہا یا رب دیکھنے والا، ہر وقت کا دیکھنے والا. وہ پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، اس کساء کے نیچے کون ہے؟ اور پروردگار نے جب جواب دیا ہے تو آپ دیکھیے کہ پروردگار کہہ سکتا تھا یہ میرا حبیب ہے، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، اور یہ ان کے نواسے ہیں. لیکن عجیب مقام ہے جناب سیدہ طاہرہ کا کہ پروردگار کو مرکزیت جناب سیدہ کو دینی تھی. کہا ہم فاطمہ، تو نام فقط جناب سیدہ کا لیا اور باقی سب کو ان کے رشتے کے اعتبار سے جانا گیا ہے. وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. اور آپ دیکھیے فقط یہی نہیں، مباہلے میں جب پنجتن گئے ہیں تو خود پنجتن نے اہتمام کیا کہ جب خود پروردگار نے مرکزیت جناب سیدہ کو دی ہو تو مباہلے میں ہمیں مرکزیت جناب سیدہ کو دینی چاہیے. سنت پروردگار کو پنجتن نے پورا کیا. مباہلے میں آگے رسول خدا چل رہے ہیں، دائیں بائیں حسن و حسین ہیں، پیچھے امامت چل رہی ہے، اور درمیان میں عصمت موجود ہے. تو یہ مرکزیت بی بی کو ہمیشہ سے نصیب رہی. اور کل کا آپ کے سامنے پیش بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک تحفہ ہی سمجھیں ایام فاطمیہ کا جو آپ نے دے دیا، کہ وہ صلوات جو بی بی نے ہمیں سکھائی تھی، اس میں بھی بی بی نے بتایا کہ دیکھو یہ شرف میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا بلکہ خود پروردگار نے مجھے عنایت کیا ہے. اور فقط یہی نہیں بلکہ ایک صلوات ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کی ہے. اس درود میں بھی جو ہے وہ مرکزیت امام حسن عسکری 11ویں امام نے بھی آخری مرتبہ جو اپنی ایک درود، بہت طولانی درود ہے اہل بیت علیہ السلام پہ، لیکن اس طولانی درود میں بھی آپ جا کر دیکھیے کہ پورا اتنا طولانی درود ہے، اس میں بھی مرکزیت جناب سیدہ کو حاصل ہے. تو یہ مرکزیت مستقل ملتی رہی، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے کہ اس میں مرکزیت جناب سیدہ کو دے کر پھر اس کے بعد ان کے 3 رشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہم نے کل آپ کے سامنے تمہید باندھی تھی کہ ہم نے اس ایام فاطمیہ کے لیے ان 3 رشتوں کو بی بی کے ہم نے منتخب کیا ہے، اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. کل ہم نے اس میں جو پہلا رشتہ تھا، پہلا رشتہ کون سا ہے دیکھ لیتے ہیں. آپ جاگتے ہوئے آئے ہیں ماشاءاللہ. ویسے تو تذکرہ کر دیا ہماری بہن نے، اور خوب اچھا، بہت ہی بہترین. پروردگار سلامت رکھے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے صلوات سنائیں. بیٹی کا جو رشتہ بی بی نے اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ کے ساتھ نبھایا، کل وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو وہ ابوہا، اور دوسرا کون سا ہے؟ وبعلوہا. ماشاءاللہ جاگے میں ہیں. وبعلوہا، بعلوہا یعنی کہ یہ ان کے شوہر نامدار ہیں. تو دوسرا رشتہ جو آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا وہ ہے شوہرداری کا، ازدواج کا. بی بی کا ایک رشتہ بڑا خوبصورت. آپ دیکھیے کہ حساب بڑا عجیب ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اسلام میں حساب کا بڑا عمل دخل ہے. 18 سال بی بی کی حیات مبارک، ایسا ہی ہے؟ توجہ ہے نا. 18 برس بی بی کی حیات مبارک، 9 برس تک دکھاتی رہیں کہ میں بیٹی ہوں، کیسی ہوں.
9 برس تک دکھاتی رہیں کہ میں بیوی کیسی ہوں، لیکن ایک ذاکر نے خوبصورت ترین بات کہی، کہا 9 سال دکھایا دیکھو میرے جیسی بیٹی کوئی نہیں، 9 سال دکھایا دیکھو میرے جیسی بیوی کوئی نہیں، صدیوں سے دکھاتی آ رہی ہیں دیکھو میرے جیسی ماں کوئی نہیں۔ 9 سال ماں کا رشتہ کیسا ہوگا کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بڑا عجیب ہے کہ 9 سال تک دکھانا تھا کہ دیکھو کیسی بیٹی ہوں، 9 سال تک دکھانا تھا بیوی کیسی ہوں، صدیوں سے ماں کا رشتہ نبھاتی ہوئی جناب سیدہ آ رہی ہیں، وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن آج کے ازدواج بیوی نے 9 سال مستقل امامت کے ساتھ بیوی کیسے رہیں آپ کے سامنے پیش کریں، مل کے صلوات سنائیں۔ مومنات ازواج تو بہت ساری گزری ہیں، بہت ساری، خود پروردگار نے سب سے پہلا رشتہ اس دنیا کا ازدواج کا رکھا ہے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے۔ سوچئے کہ پہلی بیوی اس دنیا کی، اس کائنات کی کون ہے؟ جناب حوا۔ جناب حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ کو حیات پروردگار نے جناب آدم کی وجہ سے دی تھی، وجہ اس وجہ سے بنی۔ لیکن جناب حوا کو نساء کہا، سب سے پہلے یہ جو عورت کو عربی میں کہا گیا ہے نساء، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ سے پہلے نساء نکلا ہے انس سے، انس کا مطلب آتا ہے محبت، رغبت، انس سے نکلا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جناب حوا سے پہلے کسی چیز سے رغبت نہیں تھی، انس نہیں تھا۔ جب جناب حوا آئی ہیں تو آپ کو رغبت محسوس ہوئی ہے، اور خود جناب آدم نے پوچھا ہے پروردگار تو نے یہ نعمت مجھے کس وجہ سے دی ہے؟ تو اس وجہ سے، وہ جو انس آپ نے کیا ہے اس کی وجہ سے عورت کو نساء کہا گیا ہے۔ سب سے پہلی زوجہ جناب حوا، پھر اس کے بعد جناب نوح کو بھی تو ایک زوجہ ملی تھی مگر 6 ہاتھ سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایسی زوجہ پروردگار نے دی جن کی سنت آج تک قائم ہے۔ یہ جو کنکریاں آپ شیطان کو مارتے ہیں، سب سے پہلے سنت قائم کرنے والی ایک بہترین زوجہ تھی، کہ جب شیطان آپ کو بہکانے کے لیے آیا کہ یہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو بی بی نے کنکریاں، جناب ہاجرہ نے کنکریاں سب سے پہلے ماری تھیں کہ نبی خدا کے لیے مجھے بہکانے آیا ہے، شیطان ہوگا یقیناً تو۔ ازواج کیسی کیسی گزری ہیں آپ سوچئے، گو کہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا تھیں تو زوجہ فرعون، لیکن کائنات کی بہترین مخدرات میں سے تھیں، اور اسی وجہ سے آپ کے ایمان کی وجہ سے پروردگار نے آخرت میں آپ کو زوجیت رسول خدا کی عنایت فرمائی ہے۔ ایک بی بی تھی جنہیں کسی کی بھی زوجیت حاصل نہیں ہوئی، لیکن بیٹا پروردگار نے روح اللہ دیا، اور ایک مرتبہ ایک ایسی بڑی بہترین بی بی تھیں جن کا آغاز شاید اتنا اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن جب آخر ہوا تو پروردگار کو خود کہنا پڑا اے یوسف زلیخا سے زوجیت اختیار کر لیجئے، ہم نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی ہے اور ان کو جوانی بھی لوٹا دی ہے۔ بہترین ازواج گزرتی رہیں اور اس کے بعد خود ختمی مرتبت کو اتنی بہترین زوجہ عنایت ہوئی کہ جن کا کفن پروردگار نے بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا جا جبرائیل ہمارے حبیب کا خیال خدیجہ نے رکھا، آج آخری وقت میں ہم خیال خدیجہ کا کریں گے۔ اور بہترین ازواج خود کربلا نے دیکھیں، ایسی زوجہ کس نے دیکھی ہوگی جس نے 6 مہینے کا علی اصغر اپنے شوہر نامدار کے لیے دیا ہو؟ جناب ام رباب جیسی زوجہ کہاں ملے گی؟ بہترین مثالیں ہمیں زوجیت کی ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن کائنات کی بہترین زوجہ جناب سیدۃ النساء العالمین خود صدیقہ طاہرہ ہیں۔ کیسی زوجہ ہیں؟ میں ایک مثال دوں گی پھر اس سے آگے چلیں گے، صرف ایک ہی مثال کافی ہونی چاہیے۔ کیسی زوجیت بی بی نے اختیار کی۔ ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین کی سوانح حیات یعنی بایوگرافی، کہتے ہیں بہت ساری سوانح حیات پڑھی ہیں، امیر المؤمنین کی اتنی زیادہ بایوگرافیز پڑھی ہیں، کہتے ہیں میں نے فقط 2 مقامات پہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب غش کھا گئے۔ کہیں گے پہلی مرتبہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد، ہمارے دادا علی ابن ابی طالب پہلی مرتبہ غش کھا کے کب گرے ہیں؟ جب دعائے کمیل کا وہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا، سجدے میں تھے، اور جملہ ہے غالباً وَحَبْنِي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ، دعائے کمیل کا جملہ ہے، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ،
کہ امیر المومنین نے یہ جملہ کہا، اس کا معنی آتا ہے نا آپ کو کہ پروردگار اگر فرض کر لیا جائے کہ میں تیرے عذاب کو برداشت کر جاؤں گا، عذاب کا مطلب پتہ ہے، عذاب کا مطلب ہے جہنم، جہنم کا مطلب ہے پروردگار سے دوری۔ ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا عذاب پروردگار کا شاید آگ ہے، لیکن اس دن جب ہم معرفت پروردگار کر لیں گے، جب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار خالق کیا ہے، تو اس دن سب سے بڑی سزا ہوگی خدا سے دوری۔ تو جہنم در حقیقت کیا ہے؟ خدا سے دوری ہے۔ امیر المؤمنین ہمارے لیے سیرت چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فرض کر لے پروردگار کہ میں تیرے عذاب کو، تجھ سے دوری کو، میں تیرے عذاب کو برداشت کر جاؤں گا، لیکن میں تیری فراق کو کیسے برداشت کروں گا، میں تجھ سے دوری کو کیسے برداشت کروں گا۔ اور یہ کہتے ہی غش کھا گئے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ غش کھا کے کب گرے ہیں؟ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، یہ عالم دین کہہ رہے ہیں میری پوری ریسرچ کے مطابق 2 مرتبہ غش کھایا امیر المومنین نے، حتیٰ کہ آخری جب آپ کو سر پہ آپ کے ضربت لگی تھی تب بھی غش نہیں کھایا تھا آپ نے۔ کتنا آپ کے دل پہ گراں گزرا ہوگا، غش کھا کے گر گئے۔ پہلا فراق پروردگار کا، دوسری مرتبہ جابر کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس دن مسجد نبوی میں موجود تھا جب حسنین اپنی ماں کی رحلت کی خبر علی کے پاس لے کر آئے، کہا چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کہا بابا اماں گزر گئیں، کہا اتنا سنا، کہنے لگے میں نے وہ شیر خدا جسے میں نے ہر جنگ میں دیکھا ہے، کہا فغشا علیہ، علی غش کھا کے گر گئے۔ کیسی زندگی گزاری ہوگی؟ رب کائنات کے فراق کو برداشت نہ کر سکا شیر خدا، اور دوسرے فراق سیدہ کو برداشت نہ کر پائے، سیدہ مجھ سے دور چلی گئی، برداشت نہیں کر پائے۔ کیسی زوجیت گزاری ہوگی، کیسی میٹھی زندگی گزاری ہوگی۔ شاید آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہو کہ علی ابن ابی طالب مولائے کائنات، مشکل کشائے دو جہاں، وہ غش کھا کے گر گئے۔ ٹھیک ہے زوجیت میں جناب سیدہ تھیں، لیکن اتنا بڑا صدمہ، یہ وہ کہے جسے جناب سیدہ کی اصل منزلت کا پتہ نہ ہو۔ رکو ذرا، تمہیں سمجھ میں آئے کہ در حقیقت کس بی بی کے ساتھ یہ میٹھی زندگی امیر المؤمنین نے گزاری ہے۔ وہ جو آخر میں آخری بات امیر المؤمنین نے جو بی بی سے کہی تھی حجرے میں جا کے، آخری بات کیا کہی تھی؟ مولا نے کیا کہا تھا جب جناب سیدہ نے پوچھا تھا نا کہ اے ابو الحسن کہ آپ نے مجھے ایک اچھی بیوی پایا، جو آخری بات کہی تھی کہ کیا آپ نے مجھے ایک اچھی بیوی پایا، تو کہتے ہیں امیر المؤمنین نے پلٹ کے فقط ایک جملہ، شدید رقت کے مناظر تھے، کہتے ہیں بے انتہا رقت آ رہی تھی امیر المؤمنین پہ، لیکن پلٹ کے فقط ایک جملہ کہا کہ سیدہ مت کہیے، یہ بات مت کہیے، کیونکہ میں آپ کے مرتبے سے آشنا ہوں، جس کے لیے علی ابن ابی طالب مشکل کشائے دو جہاں، امام المتقین، امیر المؤمنین کہے میں آشنا ہوں آپ کا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ میں مضمون آپ کے سامنے پیش کروں، کل بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بہت ضروری ہے میرے ذہن میں خاکہ ہو کس سیدہ کی خاطر آئے ہیں، کس کے ایام ہمیں نصیب کر دیے ہیں پروردگار نے۔ گناہگاروں کی اتنی استعداد نہیں تھی، ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹیز نہیں تھیں کہ ہمیں یہ ایام ملتے، لیکن اس کے لطف و عنایت ہے۔ جناب سیدہ کی دھول کے صدقے میں ہمیں یہ دن ملے ہیں، ان واقعاً ان دنوں کو بجا طور پر استعمال کیجئے۔ کون سی بی بی ہیں؟ میرے ذہن میں خاکہ تو ہے نا، میں کس بی بی کے لیے آئی ہوں۔ جناب زہرا کون ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی یہ پیش کیا تھا، بی بی کو زہرا کیوں کہتے ہیں، لیکن اب کی بار کچھ نئے وجوہات مجھے ملی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ زہرا کیوں کہتے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 11ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس لیے ہماری جدہ کو زہرا کہا جاتا تھا کیونکہ جناب سیدہ کا، ہماری جدہ کا، ہماری دادی کا نور ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کے لیے پروردگار 3 مرتبہ دن میں ذوفشاں ہوتا تھا، آپ کا نور 3 مرتبہ چمکتا تھا، اور کس قدرت سے چمکتا تھا کہ 11ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبح کے وقت میں طلوع آفتاب پہ امیر المؤمنین کے لیے جناب سیدہ کا نور اس طرح سے چمکتا تھا جیسے سورج کا نور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں غروب آفتاب پہ، مغربین پہ جناب سیدہ کا نور دوبارہ امیر المؤمنین کے لیے چمکتا تھا تو کس طرح؟ چاند کی مانند۔ کہتے ہیں اور پھر رات میں چمکتا تھا تو ستارے کی مانند چمکتا تھا، اس لیے بی بی کو زہرا کہتے ہیں۔ ایک اور بھی روایت ہمیں ملی ہے، 8ویں امام
امام علی رضا علیہ السلام. امام ارشاد فرماتے ہیں، 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری جدہ کو زہرا اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ رمضان کا چاند ہلال اس وقت تک نمودار نہیں ہوتا تھا جب تک ہماری دادی سامنے رہا کرتی تھی. کہتے ہیں جب تک سامنے رہتی تھیں تب تک ہلال نظر نہیں آتا تھا. کیوں؟ ہماری دادی کا نور اتنا زیادہ تھا کہ جب ہٹ جاتی تھیں تو انسانوں کو رمضان کا ہلال نظر آتا تھا. ایک اور روایت چھٹے امام نے ارشاد فرمائی ہے. چھٹے امام ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری جدہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جنت کے اوپر پروردگار نے یاقوت سرخ سے ایک محل کو بنایا ہے جو ہوا میں معلق ہے، اس کے اوپر ستون نہیں ہے، جس کے 10,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ 1,000 ملائکہ مامور ہیں. جب اس محل کو اہل بہشت دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے ستارے کی مانند دمک رہا ہوگا اور ان کو ایک آواز آئے گی، دیکھو یہ جاگیر فاطمہ ہے. اور اس ستارے کی مانند چمکتی ہوئی جاگیر کی وجہ سے جناب سیدہ کو زہرا کہا جاتا ہے. ایک اور بھی روایت معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ساری روایتیں ذہن میں رکھیے، پھر آخر میں آپ کو سمجھ میں آئے گا حیدر کرار کس کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. امام معصوم ایک اور چیز بھی ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پروردگار نے چاہا کہ ملائکہ کا امتحان لیا جائے. زمین و آسمان کی خلقت نہیں ہوئی، ابھی صرف نور چل رہا ہے. کہ پروردگار نے چاہا اپنی نوری مخلوق ملائکہ کا پروردگار امتحان لے. کا امتحان کی غرض سے پروردگار نے ایک سیاہ بادل کو ان کی طرف بھیجا. جب وہ سیاہ بادل آیا، اب یہ چیزیں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بعض چیزیں ہیں جو ہماری عقل سے مابرہ. کہ جب وہ سیاہ بادل ملائکہ کی طرف آئے نا تو ملائکہ ایک مرتبہ پروردگار کے حضور میں سر بسجود ہو گئے. کہا بار الہ، تیرے امتحان کو ہم قبول کرتے ہیں لیکن ہم نوری مخلوق ہیں، ہم تاریکی سے آشنا نہیں، اس تاریکی کو دور کر، اس ڈارکنس کو، اس تاریکی کو دور کر دے. کہ پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا. کہا ٹھیک ہے میں امتحان لیتا رہوں گا لیکن تاریکی کو دور کروں گا. کہ پروردگار نے اس تاریکی کو دور کیسے کیا؟ جناب سیدہ کے نور کو قندیل کی مانند کائنات میں چمکا. ابھی وجود جناب سیدہ نہیں ہے، فقط جناب سیدہ کے نور کو قندیل کی مانند کائنات میں رونما کیا. کہتے ہیں اتنا نور تھا کہ 7 زمین 7 آسمان سب کچھ منور ہو گیا. کہتے ہیں جب ملائکہ نے اس نور کو دیکھا نا، پہلے تو سجدہ کیا، تسبیح و تقدیس کی. کہا پروردگار بار الہ کون سا نور ہے جس کے صدقے میں ہمارے لیے اس امتحان کو آسان کیا. آواز رب العزت آئی، میری بہترین مخلوق فاطمہ الزہرا کا نور ہے. کہتے ہیں اس نور کو دیکھ کر ملائکہ نے اتنی تسبیح و تقدیس کی، اتنی تسبیح کی کہ پروردگار نے قسم کھائی کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، قیامت تک آنے والے فاطمہ کے شیعوں کو تمہاری تسبیح کا اجر دیتا رہوں گا. اس تمام نور کو ہم اور آپ شاید محسوس نہیں کر سکتے، لیکن آپ سوچئے اس نور مقدس کے ساتھ امیر المؤمنین نے 9 سال گزارے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ آخری وقت میں فغشا علیہ غش کھا کے کیوں گرے تھے، کیسی زندگی گزاری تھی. ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں بڑی ریولوشنری سی انقلابی مجلسیں پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن بعض اوقات دل کرتا ہے بڑی بنیادی چیزوں پر بھی بات ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. ایک زوجہ کی حیثیت سے بی بی نے کیسے زندگی گزاری. کل ہم نے ایک بات کی، اس کے اوپر دوبارہ سٹریس کرتے ہیں. یہ دیکھیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی عہدہ ملے گا تب کچھ میں پروو کروں گی. کل ہم بلکہ ایک مجلس میں کہہ بھی رہے تھے کہ دیکھیں قیامت کے دن کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہے کہ پروردگار مجھ پر تیری حجت تمام نہیں ہوئی تھی. 2 چیزیں کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا. معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، ایک کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا I didn't get the proofs، میرے اوپر تیری حجت تمام نہیں ہوئی تھی. اور دوسری چیز کوئی نہیں کہہ سکے گا I didn't get a chance، مجھے موقع نہیں ملا تھا. ہاں ہم لوگ پوری زندگی انتظار کرتے ہیں موقع ملے گا. قیامت کے دن پروردگار کہے گا میں نے سب پر حجت بھی تمام کی تھی، سب کو مواقع بھی دیے تھے، تمہارے اوپر ہے تم نے کیا کیا. جناب سیدہ کو اگر ہم دیکھیں نا، حقیقتاً کس پائے کی، کس منزلت پہ فائز یہ بی بی ہیں. اور کیا گھر ملا ہے؟ کل ہم نے کہا نا 2 کمرے کا گھر، ٹوٹل شاید 2 کمرے بھی نہیں تھے، ایک ہی کمرہ تھا اور سامنے سے یہ جگہ ملی ہے. اب 9 سال ہیں، پروف کریں what have you done.
9 سال ایسے گزارے ہیں کہ ہم لوگ اپنی تمام زندگی، ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں نا تو اس کے آخر میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ What do you say؟ میں کوئی بھی عبادت کروں، ایک عالم دین کہتے ہیں نا نماز بھی ہماری تو ایسی ہوتی ہے تاجروں والی، ادھر نماز ختم کی، 12 الہ دے دے مجھے، بیٹھ گئے لے کے اپنے ہاتھوں کو، مانگ کیا رہے ہیں؟ زر دے دے، دولت دے دے، زمین دے دے، ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، مجھے سب کچھ دے دے۔ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت کی کامل ہونے کے اوپر ہم کہتے ہیں پروردگار دے دے۔ جناب سیدہ نے 9 سال نہ جانے کیسے گزارے کہ تمام عبادت کامل کرنے کے بعد پروردگار خود پوچھ رہا ہے سیدہ آپ بتائیے کیا چاہیے۔ ہم نے جو اپرچونٹی ملی ہے نا we have to make the most of it، جو ملا ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مثال پیش کی، روٹیاں ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ، اللہ کے خدا کی بہترین نعمت ہے۔ جناب شعیب کی قوم کے اوپر عذاب ہی اس لیے نازل ہوا تھا کیونکہ روٹی کی قدر نہیں کرتے تھے۔ جناب سیدہ نے اس روٹی کے ذریعے 31 آیات قرآن کا نزول کر کے دکھایا۔ ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں I need to make the most of it، مجھے جو بھی موقع ملا ہے اس کا میں نے پورا ایک آخر میں کچھ نہ کچھ نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ بی بی نے زوجیت، کل آپ نے دیکھ لیا بیٹی، آج دیکھیے زوجیت کیسی اختیار کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قصے پیش کر دوں، میرا بھی بڑا دل للچاتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، لیکن صرف چیزوں کو سمجھیے، اس کی نفسیات میں اتریے۔ زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے نا تو 2 قسم کی حمایت دیتی ہے، سپورٹ دیتی ہے، ایک ہے نفسیاتی اور ایک ہے مادی، ایک ہے فزیکل سپورٹ اینڈ دا ادر ون از سائیکولوجیکل سپورٹ۔ اگر میں پہلے یہ دیکھ لوں کہ سائیکولوجیکلی نفسیاتی حمایت جناب سیدہ نے امیر المومنین کی کیسے کی، حالانکہ وہ شیر خدا جنہیں کسی کی نفسیات کی ضرورت، نفسیاتی حمایت کی ضرورت تھی نہیں، لیکن جب یہ حمایت جناب سیدہ جیسی حمایت اس دنیا سے گئی ہے نا تو خود حیدر کرار کے گھٹنے بھی زمین کے اوپر ٹک گئے تھے۔ کیسی حمایت کی ہوگی، بس سوچئے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نفسیاتی حمایت، میں بہت زیادہ قصے نہیں پیش کرے، ایک مثال کافی ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ خیبر یاد ہے؟ خیبر سب کو یاد ہے الحمدللہ، اور بار بار یاد کیجئے، ایسا قصہ ہے جس کا بار بار تذکرہ ہونا چاہیے۔ کل کی غیر حاضری جو ہے وہ آج آپ کی اس میں پوری ہو گئی، خلاصہ ہو گیا۔ جی ویسی ایسی محبت مل کے صلوات سنیں۔ خیبر کی بات کیا ہوا تھا؟ خیبر کا در اکھڑ گیا، بس اب کوئی بات نہیں، ادھر مت جائے۔ خیبر کا در اکھڑ گیا تو کیا ہوا تھا؟ مال غنیمت بے انتہا ملا تھا۔ میں چاہ رہی ہوں آپ ذہن میں خاکہ لے کر آئیں، کچھ تھوڑا سا ایک سین بنا ذہن میں، انسان تصور میں چیزوں کو لے کر آئے۔ ہم لوگ صرف خیبر تک رہتے ہیں، اوہ مولا جو ہے اپنی جاں فشانی سے سب کچھ کر، اس کے بعد آئے خیبر سے اتنا مال ملا کہ اس کے بعد ہمیں تاریخ کیا کہتی ہے؟ وہ مسلمان جن کے گھروں میں فاقے ہوا کرتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اس دن پکوان پکے ہیں، ہر گھر سے مہکان اٹھ رہی ہے، ایسے پکوان پکے ہیں کہ حقیقتاً لکھا جاتا ہے کسی گھر میں اس دن فاقہ نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا، حالانکہ بہت سارے ایسے تھے جو یتیم بھی تھے، نادار بھی تھے، مسکین بھی تھے، لیکن اس دن جب مال غنیمت خیبر کا واپس آیا نا تو اس دن نہیں نظر آ رہی تھی غربت مسلمانوں کی، ہر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، لباس سب نے اچھا پہنا ہوا ہے، کھانا سب کے اچھے، بلکہ ایک جو بار بار آپ نے علماء سے ایک مثال سنی ہوگی کہ جس دن خیبر فتح ہوا، مال غنیمت مدینے میں پہنچا ہے تو کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلے تھے۔ چراغ جلتا ہے تیل کا، گھی کے چراغ کا مطلب ہے اتنا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کریں کیا، اتنا ملا تھا۔ اب آپ اپنے تصور میں لے کر آئیے، یہ سب ان کے گھروں میں جو 39 دن پرفارمنس نہیں تھی، لیکن جو 40ویں دن فتح یاب ہو کر آیا تھا اس کو کتنا مال ملا ہوگا، کیونکہ عدل و انصاف تھا، رسول خدا کی حکومت میں عدل تھا، جس نے جتنا مارکا کیا ہے اسی کو اسی سے حساب سے ملے گا۔ سپہ سالار لشکر اگر فتح یاب ہو کر آیا ہے تو اس کو اپنے کارنامے کے حساب سے ملے گا۔ جنہوں نے پرفارم نہیں کیا تو ان کے گھروں میں گھی کے چراغ جلے ہیں، تو جناب جو حیدر کرار غیر فرار
ہاں ان کی حالت کیا ہوگی, کتنا مال ملا ہوگا, اتنا کہ اونٹوں کی قطار تھی. یہ ذہن میں آ گیا, تصور آ گیا آپ کے ذہن میں. اب ادھر آ جائیے گھر کے اندر, گھر میں جناب زہرا امام حسن و حسین ہیں, ابھی صرف امام حسن و حسین. امام حسن و حسین یاد رہ جاتے ہیں وہ کربلا میں بوڑھا حسین, لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے, نہیں, چھوٹے سے حسین, چھوٹے سے امام حسن مجتبیٰ, 3 یا 4 برس کے دونوں شہزادے. اور یہ شہزادے حالانکہ جوانان جنت کے سردار ہیں, لیکن اس چھوٹے سے گھر میں کئی مرتبہ فاقے ہوتے ہیں. لباس اچھا پہننے کو نہیں ملتا ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات عید پہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, سب کے کپڑے آ گئے, ہمارا کپڑا نہیں آیا. ماں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے تو کپڑے نہیں آئے. وہ تو پروردگار حسرتیں پوری کرنے کے لیے رضوان جنت کو بھیج دیتا ہے کہ جلدی جا, یہ حسرت نہ رہ جائے, جا کر کہہ دے انا خیاط الحسنین. وگرنہ حقیقتاً اگر جو دنیاوی زندگی گزار رہے تھے بڑی پریشان کن تھی. اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان بچوں نے بڑا سخت وقت گزارا ہے. ماں کو دیکھ رہے ہیں روز کیسے چکی پیستی ہیں, ایک روٹی بناتی ہیں, اس روٹی کے ساتھ کوئی معمولی سی کوئی غذا ہے جو کھاتے ہیں. کپڑے تن پہ اچھے نہیں ہوتے ہیں, گھر بھی چھوٹا سا ہے. آج جب دیکھا نا کہ کوئی چیز ہوئی ہے شہر میں, اس اعتبار سے مت سوچیے شہزادے تھے, جوانان جنت کے شہزادے. ہم نے کل کیا کہا, بشری پیکر میں آئے تھے تو بشری تقاضے پورے کیے. یہ بچے کھیلتے کھیلتے مدینے کی گلی سے ماں کے پاس آئے اور آ کر کیا کہہ رہے ہیں مادر گرامی, یہ کون سی جنگ فتح ہوئی ہے, مسلمانوں کے گھر میں اتنے پکوان پک رہے ہیں, ایسے لباس سب نے پہنے ہوئے, ہمیں کیوں نہیں ملا ابھی تک کچھ. اور وہ ماں جو خود یہ چکی پیستی رہی ہے ابھی تک بڑی سخت زندگی گزاری ہے. تو بی بی نے ایک مرتبہ جملہ کیا کہا ہے, کہہ رہی ہیں ابھی آپ کے بابا آئیں گے, انہی کی وجہ سے تو جنگ جیتی ہے, ابھی بابا آنے والے ہیں, وہ بھی لے کر آئیں گے. Sometimes put yourself in the house of جناب زہرا. کبھی کبھی اس گھر میں اپنے آپ کو کسی کونے میں ڈال کے دیکھیں. کبھی ہم لوگ بس یہ کہہ کر اس کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, وہ تھے. Sometimes think about it normal, بالکل نارمیلٹی میں جا کر سوچیے, ویری نارملی. یہ زندگی سخت تھی ان کے لیے. ماں کہہ رہی ہے ابھی آئیں گے, بابا آ رہے ہوں گے, اور بابا آ گئے. تھوڑی دیر بعد والد گرامی آ گئے ہیں, اور کیسے آئے ہیں, لباس جھاڑتے ہوئے, ہاتھوں کو خالی ہاتھ کے ساتھ جھاڑتے ہوئے اندر آئے. اور ایک مرتبہ کبھی حسن و حسین کو دیکھا, کبھی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا. بی بی نے بڑی امید بھری نگاہوں سے, انسان سوچ سکتا ہے, خدا کی قسم کل جو بات کہی نا میں واقعا دہراؤں گی, کبھی کبھار دل کرتا ہے تفصیل ساری کتابوں میں ہوتی, پوچھ لیا جاتا بی بی لمحہ کیسا تھا. ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں. بی بی امید بھری نگاہوں سے امیر المومنین کو, وہ جو کائنات میں رزق کو تقسیم کرتا ہے, وہ گھر آیا ہے. اور بی بی ایک مرتبہ پوچھ رہی ہیں کہ مال کہاں ہے, کیا ہوا, کیا بات ہے. کہتے ہیں اور امیر المومنین نے کیا کہا, کب وہ میں آ رہا تھا اصحاب صفہ کو دیکھا, میں نے خیبر سے لوٹ رہے تھے, درمیان میں اصحاب صفہ کو دیکھا. اصحاب صفہ جو چبوتروں پہ رہا کرتے تھے, بہت سارے مسلمان تھے جن کو گھر ہی نہیں ملے تھے. کہ بڑی امید بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں, مولا آپ کا جاہ و جلال بڑا ہے, لیکن میں بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں. سیدۃ النساء العالمین کے سامنے سید الاولیاء اور اوصیاء عذر پیش کر رہے ہیں. عذر خواہی کیا ہے کہ وہ اصحاب صفہ کو دیکھا, بڑی امید بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے, اور میں نے سوچا یہ سوچ رہے ہوں گے آج ہمارے بھی ورثاء زندہ ہوتے تو ہمیں کسی کی جانب دیکھنا نہ پڑتا, اس لیے میں سارا مال ان میں تقسیم کر کے آ گیا ہوں. Now just imagine, ماں ہیں سب سے بڑھ کر, ابھی آپ نے سنا صدیوں سے ماں کا رشتہ نبھاتی ہوئی آ رہی ہیں. دونوں بچے امید بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے ہیں اور ماں شوہر کو دیکھ رہی ہیں. اور بیوی کو اس وقت کیا کہنا چاہیے, سیرت ہے, سوچئے ہمارے لیے ہی تو ہے, اور کس کے لیے. ایسے ہی نہیں, پھر اس بیوی کے لیے طعام بھی بہشت سے آ جایا کرتا تھا, انار بھی بہشت سے آ جایا کرتے تھے. بیوی ایک مرتبہ پلٹ کے کہتی کیا ہے کہ مجھے اتنی خوشی آپ کے مال لانے پہ نہ ہوتی جتنا تقسیم کر کے آنے پہ ہو رہی. That's another level, completely extraordinary.
غیر معمولی عجیب جواب ہے. یہ کیا ہے؟ نفسیاتی ہم آہنگی بھی ہے اور حمایت بھی ہے. چاہتی تو کہہ سکتی تھی اور کہنا بنتا بھی تھا بنت رسالت. پورے جزیرت العرب کے صدر کی سربراہ مملکت، آپ کے الفاظ میں جو الفاظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، پریزیڈنٹ کی فرسٹ ڈاٹر، دا اونلی ڈاٹر. شی کوڈ ہیو آسکڈ، پوچھ سکتی تھی دا پرنسس آف عربیہ، پوچھ تو سکتی تھی، کچھ تو لے آتے، ایک اونٹ تو مجھے ملتا. لیکن کہہ کیا رہی ہیں؟ نفسیاتی حمایت. مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی اگر آ جاتا مال، میں آپ کے دینے پہ بہت خوش ہوں، آپ کی سخاوت پہ میں راضی ہوں. اور پھر دونوں نے مل کے حسن و حسین کو منا لیا. کیسے منایا ہوگا؟ بعض اوقات میں سوچتی ہوں تصور میں انسان لے کر آ سکتا ہے کہ بعض اوقات شاید تمام حجابات کو ہٹا کر دکھا دیتے ہوں گے حسن و حسین. آپ جانتے ہیں، واقف ہیں ہمارے پاس کیا. عجیب منزلت ہے. اس سے بھی بڑھ کر میں نے ایک مثال تاریخ میں دیکھی، زوجیت کی بہترین مثال. بس آپ کی زحمت کو تمام کروں گی. سوچئے جناب سیدہ ایک دن امیر المومنین 3 دن بعد گھر میں تشریف لے کر آتے ہیں. 3 دن بعد جناب سیدہ سے آ کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بنت رسالت اگر کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے تو لے آئیے. اور بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں اے ابو الحسن اگر گھر میں کچھ ہوتا کھانے کو، گو کہ 3 دن سے ہم فاقے سے ہیں، لیکن اگر کچھ ہوتا، اس سے بہتر جملہ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا ہے. حق زوجیت اگر آپ نے کہیں دیکھنا ہے یہاں آ کر کامل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں گو کہ 3 دن سے ہم فاقے سے ہیں، یعنی میں اور میرے بچے، اور اگر گھر میں اگر تھوڑا سا بھی کھانے کو ہوتا، میں آپ کو اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر مقدم جانتی، کھانا آپ کو دے دیتی. تانا نہیں دے رہی، بی بی بتا رہی ہیں، اپنے بے لوث اخلاص کا اظہار کر رہی ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں کہ اگر کچھ بھی ہوتا میں اپنے اوپر آپ کو مقدم جانتی، میں آپ کو دے دیتی. کہتے ہیں امیر المومنین بہت کم ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو، رونے لگ گئے. کہا آپ نے پیغام کیوں نہیں بھیجوایا؟ کہا آپ کے اوپر ویسے ہی میرے بابا نے دوسری ذمہ داریاں ڈالی ہوئی تھی، میں نے سوچا میں اپنی ذمہ داری بھی ڈال دوں، تو اس لیے میں نے چھوڑے رکھا. کوئی بات نہیں. یعنی برداشت کرنے والی جہاں چیزیں نہ ہوں وہ بھی برداشت کر رہی. کیوں؟ میں آپ کے اوپر بار نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی. اٹس اے اسٹرینج ریلیشن شپ. ابھی بھی ایک حد رہ گئی. یہ تھی نفسیاتی حمایت اور ایک ہے مادی حمایت. جناب سیدہ کے پاس مال دنیا نہیں تھا ماں کی طرح. کل ہم نے پیش کیا نا کہ جناب خدیجہ نے دیا تھا تو اس لیے بیٹی کو بھی اپنے باپ سے ایسے عشق تھا. جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، ان کے پاس دنیاوی مال تھا تو دے دیا، تقسیم کیا. شوہر کے اوپر آپ نے کل جیسے سنا صدقہ کیا. جناب سیدہ کے پاس نہیں ہے تو پھر مادی حمایت بی بی نے کس طرح دکھائی؟ سیرت ہے تو کامل تو ہوئی ہوگی. مال دنیا نہیں تھا، جسم تھا. تو بی بی نے کیا کیا؟ آخر میں، زندگی کے آخر میں جتنے زخم امیر المؤمنین کے نصیب کے تھے سارے اپنے بدن پہ کھا لیے. یہ سارے زخم، یہ پسلیاں ٹوٹیں، یہ ہاتھوں پہ درے، یہ ہاتھوں کے نشان. ابھی مصائب نہیں ہیں، مصائب نہیں پڑ رہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سارے کس کے نصیب کے تھے؟ امیر المومنین کے تھے نا. محسن شہید ہوا، کتنی اذیت ہوگی. اتنی اذیت میں تھی کہ ادھر کی کروٹ نہیں لے پا رہی ہوں، ادھر کی کروٹ نہیں، ہر سانس کے ساتھ. آپ نے سب سنا ہوا ہے. آخر میں کہہ رہے ہیں اتنے مصائب پڑے ہیں بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے نا تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. کتنے درد میں ہوں گی کہ سیدۃ النساء العالمین شکوہ کر رہی. یہ زخم سارے امامت کے تھے، عصمت نے اپنے بدن پہ کھا لی، بی بی نے خود کھائے. اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کیا ہے؟ چھپا بھی لیے، چھپا بھی لیے. ابھی ایک فارسی شاعر کا میں نے بڑا عجیب شعر تھا، فارسی میں تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، البتہ اس کے معنی کیا تھے؟ معنی بڑے خوبصورت. خامنائی کے سامنے یہ شاعر بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے عشق کو جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے دیکھا. لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید عشق جناب سیدہ حقیقتاً واقعاً یہ بی بی نے کتنا عشق امیر المومنین سے کیا ہوگا کہ سارے جتنے بھی زخم تھے کھا لیے. لیکن البتہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنا تصور پیش کیا. اس نے کہا میں نے عشق کو جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہ آگ میں تو سیدہ تھیں
لیکن تپش علی ابن ابی طالب محسوس کر رہے تھے، اور اتنی تپش محسوس کی ہے علی نے کہ ساری زندگی پھر سوگ میں رہے۔ صفین پہ جب لوگوں نے کہا کہ اپنی داڑھی کو خضاب کر لیجئے تو کہہ رہے نہیں، میں ابھی سیدہ کے سوگ میں ہوں۔ کتنے سنوں سال گزر گئے تھے لیکن علی اس تپش کو بھول نہیں پائے۔ کبھی انسان سوچے یہ ساری جو بی بی نے یہ ساری تکلیف کس لیے، یہ ساری زحمتیں، یہ ساری سیرت جو ہمارے لیے چھوڑی ہے کس لیے؟ تاکہ ہم سیکھیں، اس میں سے کچھ اپنے لیے لیں۔ کیونکہ ہے کیا، خاندان معاشرے کا ستون ہے، یہ ستون کھڑا رہے گا معاشرہ کھڑا رہے گا۔ یہ جو ہم یہ پردیس میں آ کر ان ملکوں میں آ کر آپ نے اپنے لیے بڑے خوبصورت کونے بنا لیے ہیں جہاں جہاں جناب سیدہ کا تذکرہ ہے، ان کی اولاد کا تذکرہ ہے، حسین ترین جگہ ہیں۔ یہ آپ نے جو کمیونٹیز کو بلڈ اپ کیا ہے، ان کمیونٹیز میں بھی سب سے اہم فیملی ہے، خاندان ہے، بہترین ستون یہی ہے۔ جب یہ گر جائے، آپ سوسیولوجی میں آپ پڑھیں تو تھیوری یہی ہے، سوسیولوجسٹ کیا کہتے ہیں، علوم معاشریات کے ماہرین کیا کہتے ہیں جب تک خاندان کا ستون قائم رہتا ہے تب تک معاشرہ چلتا ہے، جب یہ گر جاتا ہے معاشرہ بھی منہدم ہو جاتا ہے۔ اور اس خاندان کے ستون میں سب سے اہم رشتہ کون سا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں ماں باپ اور بچوں کا، یا پھر بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، نہیں، سب سے اہم رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ اس سے میٹھا ہونا چاہیے، اس میں مٹھاس ہو، اس میں ان چیزوں کا آپ کو بے انتہا خیال رکھنا ہے جن کی نشاندہی جناب سیدہ نے کی۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک طویل لیکچر آپ کو دے دوں، میرا موڈ نہیں ہو رہا، البتہ تھوڑی دیر کے لیے بس رکیے گا، بس 5 منٹ۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ ایک بہت بڑا ہوا کہ ہمیں وراثت میں بہت خوبصورت تعلیمات ملی، بہت اچھا ہے، بڑی اچھی تعلیمات ہمیں سیرت جناب سیدہ، سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ، بہترین سیرتیں ہمارے پاس تھیں۔ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ What did I forget? What is it that I missed? What happened? Down the line, what happened? ہوا کیا کہ ہم اپنی وراثت کو چھوڑ کے دوسروں سے امپریسڈ ہو گئے، اوورلی امپریسڈ، بہت زیادہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اب ہم بعض اوقات، سب ہم میں سے ہر ایک، ہم بعض اوقات کہیں گے نہیں ہاں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ غور سے دیکھیے، آپ اثر انداز ہوئے ہیں، سب کے اوپر اثر انداز۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کو بہت تکلیف ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، بٹ ریئلی آنیسٹلی یہ آپ کو جو ایک فیک دنیا دیتے ہیں اس کے یہ خود قائل نہیں ہیں۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا او ہو، شوہر اور بیوی کا تصور تیرے پاس ہے، بڑا پیور، بڑا خوبصورت، ایک تصور ہماری طرف سے لے لے۔ انہوں نے ایک اپنا تصور دیا، اور وہ تصور جب ہمارے سامنے، ہم نے کہا یہی ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں مکمل ہونی چاہیے، جب نہیں ہوتی وی آر ڈس اپوائنٹڈ۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے فرہنگ، کچھ اس طرح تھا علامہ اقبال کا، میں نے کہا نا مجھے شعر یاد نہیں رہتا، جلوائے دانش فرہنگ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ انگلینڈ اور جرمنی میں بڑا وقت گزار کے گئے تھے اور اتنی تعلیم حاصل کی تھی، سالوں ان کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد ایک شعر کہا، شعر اگر پورا یاد آ گیا نا تو ہو گیا، قیامت آ گئی، کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ۔ فرہنگ کون ہے؟ انگریز۔ دانش کا مطلب وزڈم، خیرہ کرنا کہ اوورلی امپریسڈ انسان ہو جاتا ہے نا، آنکھیں خیرہ ہو گئی نور سے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اٹ ڈیڈنٹ امپریس می۔ سالوں رہنے کے بعد، ان کے حقیقتاً پورے ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھنے کے بعد، what did he say؟ علامہ اقبال، دا فلاسفر آف ایسٹ، انہوں نے کہا نہیں، میں تو امپریس نہیں ہوا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، جو بھی اپنی وزڈم سے یہ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے تھے، اٹ ڈیڈنٹ امپریس می۔ تو علامہ اقبال آپ کس سے امپریس ہوئے؟ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف۔ انہوں نے کہا جو وراثت میں ملا تھا وہی در حقیقت ہمارے لیے اصل گفٹ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، مثال کچھ بہت ہی بھونڈی سی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسی ہے، لیکن بعض اوقات سمجھانے کے لیے، سامعین کو سمجھانے کے لیے، عزاداروں کو سمجھانے کے لیے کہاں کہاں سے چیزوں کو ہمیں لینا پڑتا ہے۔ ایک انٹرویو کس سے ہوا؟ ایک اداکار ہے اور بہت مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جناب کے محبت کا بادشاہ غالباً۔ تو انٹرویو کرنے والے نے اس سے پوچھا، کہنے لگے بیوی اگر آپ سے روٹھ جاتی ہے، گھر میں ناراض ہو جائے، وہ جو اکثر ہی ہو جاتی،
تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو فلموں میں ہو منا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, گفٹ لا کے دے رہے ہیں اور یہ ہو. کل پہلے تو وہ سنتا رہا, اس کو دیکھتا رہا انٹرویور کو, پھر اس کے بعد اس نے بڑے ہی نارمل انداز میں اس نے کہا یہ سب اصل میں کب ہوتا ہے, حقیقی زندگی میں کہاں ہوتا ہے؟ اس طرح محبت اظہار, یہ محبت کا اظہار کون کرتا ہے؟ یہ کہیں گے تو حقیقی زندگی میں آپ ایسا کچھ نہیں کرتے. اس نے کہا نہیں, میری بیوی میرے کپڑے جب صحیح سے رکھ رہی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ مجھ سے محبت کرتی ہے. مجھے کھانا لا کے دیتی ہے, میں سمجھ جاتا ہوں یہ میرے بارے میں پرواہ کرتی ہے. جب میں اس کا اور اس کے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں وہ سمجھ جاتی ہے میں محبت کرتا ہوں. اگر اس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے, ڈرائیو کر کے میں اسے لے جاتا ہوں مارکیٹ پہ, تو وہ سمجھ جاتی ہے بڑی محبت کرتا ہے. بلکہ کافی ہے. وہ انٹرویو بھی پریشان ہو گیا, انٹرویو کس کا لینے آ گئے تھے ہم. لیکن حقیقتاً جو آپ کو ایک تصور دے رہے ہیں وہ خود اس تصور کے قائل نہیں ہیں, لیکن ہم دھوکے میں آ گئے. اور یہ ساری چیزیں جب ہمیں اپنی زندگی میں نہیں ملتی, اچھی بھلی زندگی کو ہم نیست و نابود. ان توقعات کو کرنا کیا ہے پھر مجھے منیمل کر لیں, منیمل ایکسپیکٹیشنز کے اوپر توجہ نہ ہو. ختم بھی نہ کریں ایسا, نا امیدی کی طرف مت جائیں. ایکسپیکٹیشنز کو منیمل کر لیں تو پھر کس چیز کو بڑھاؤں, سوری برا لگے گا آپ کو, لیکن سینس آف سیکریفائس, جو جتنی قربانی دے گا نا ایک مطمئن بھی ہوگا, خوش بھی ہوگا. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, پھر nothing to blame yourself at the end of the day. جس کے پاس جتنا سینس آف سیکریفائس, یہ کس کا ہے درس, کس کا ہے؟ یہ جناب سیدہ کا. بی بی نے یہی درس دیا میرے اور آپ کے لیے, فقط یہی ہے. بی بی کہہ رہی ہیں جو جتنی سیکریفائس کر سکتا ہے دے دیجیے, کر دیجیے. اس سے کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا کہ خوبصورت ایک میٹھا رشتہ سامنے آئے گا. امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کی خاطر, جناب سیدہ نے امیر المؤمنین کی خاطر سیکریفائس کیا. باہر سے تھکے ماندے آ رہے ہیں, گھر میں آ کر پھر خاک کے اوپر بیٹھ کر چکی پیس رہے ہیں. باہر سے کتنے کام کر کے آتے تھے, کتنے کام. امیر المومنین واقعاً بڑا کام کیا ہے اس امت کے لیے. امت اگر نہ مانے ان احسانات کو وہ اور بات ہے, لیکن بڑا کام کیا. وہ سارے کام کر کے آتے تھے, گھر میں آ کر پھر بچوں سے کھیل رہے ہیں, گھر میں آ کر پھر کہہ رہے ہیں کوئی کام ہے تو میں کر دیتا ہوں, کوئی کھانا پکانا ہے کھانا پکا رہے ہیں, اور بہت خوش ہیں, بہت مطمئن. اتنی میٹھی زندگی گزاری کہ حقیقتاً آخر میں امیر المومنین کو کیا کہنا پڑا ہے, آخری جملہ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا, کہ امیر المومنین آخر میں ایک جملہ کیا کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کلی تھی جو ابھی تک کھلا بھی نہیں تھا, لیکن اس کی خوشبو میرے پاس رہ گئی ہے. یعنی اتنی میٹھی زندگی گزارنے کے باوجود بھی امیر المومنین کہہ رہے ہیں نہیں ابھی کھلی کہاں تھی. امت محمدی سے شاید شکوہ کیا ہے کہ تم نے اس پھول کو کھلنے بھی نہ دیا, کھلنے نہیں دیا. کتنا درد, اتنا کرب محسوس کیا ہوگا امیر المومنین نے. کبھی کسی نے پوچھا تھا نا امیر المومنین سے کہ صبر کیا ہے مولا, صبر کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا تھا صبر کی انتہا یہ ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیری زوجہ کو مارا جائے اور تم کچھ کر نہ پاؤ, تمہیں فقط صبر کرنا ہے. کہتے ہیں گرتا ہوا دروازہ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا ہے نا, لیکن جب بی بی نے کہا نا میرا محسن شہید ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے مولا اپنے وعدے کو بھول گئے, رسالت میں آپ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے. جس نے پیر رکھا تھا اسے گریبان سے پکڑا, زمین پہ پٹخا, اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے. کہا کس کے سامنے تو نے کس کو مارا ہے؟ اے مولا تیری غیرت کو سلام ہو. صحیح سوال کیا آپ نے, تو نے کس کے سامنے کس کو مار دیا؟ پھر وعدہ یاد آیا, سینے سے ہٹ گئے. لیکن کیونکہ گلے میں رسی ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور عجیب چیز یہ ہے کہ سیدہ نے آخری 95 دن ان زخموں کو چھپا بھی لیا, چھپا کر ان زخموں کو ایک مرتبہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے فقط چند جملے مصائب کے پیش کر رہی ہوں. جناب سیدہ اور امیر المومنین کے جب خبر ملی ہے, آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب علی ابن ابی طالب کو آ کر فضہ نے یا حسنین نے بتا دیا نا, کہا مولا سیدہ شہید ہو گئی, اس دنیا سے رخصت ہو گئی. کہا 3 مرتبہ زمین پہ گرے, 3 مرتبہ بلند ہوئے.
کہ آخر میں آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں آخر میں سیدہ کے لاشے تک کیسے پہنچے ہیں؟ جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، کوہنیوں کے بل 18 برس والوں کا یہ جو غم ہے وہ ایسے ہی انسان کے اوپر رقت کو طاری کرتا ہے۔ بی بی کے پاس پہنچے نا، لیکن ابھی بھی کبھی انسان امیر المومنین کی پوری حیات مبارک میں مولا کو بیتاب نہیں دیکھا، ہم نے بیتاب نہیں دیکھا ہے، بے چین نہیں دیکھا، لیکن اتنا اضطراب ہے امیر المومنین کو کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کے پاس دروازے کو بند کیا اور ایک مرتبہ جناب سیدہ کے جسد مبارک کے پاس آ کر آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ میرے حق کی قسم کلمنی، مجھ سے بات کریں۔ جب بی بی نے کہا ہے کہ اگر میری تسبیح کی آواز بند ہو گئی ہو تو سمجھ جانا فضا میں رخصت ہو گئی، تو رخصت ہو گئی تھی نا، لیکن نہ جانے علی نے کیسے پکارا، واپس لوٹ کے آئی، واپس آئی اور ایک مرتبہ کہا اے ابو الحسن غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں غسل و کفن دینا، مجھے رات میں دفنا دینا۔ میں کہتی ہوں یہ تو امیر المومنین نے سن لیا ہوگا، لیکن جو آخری جملہ بی بی نے کہا ہوگا نا وہ برداشت نہیں ہوا۔ کیا کہا بی بی نے؟ کہا جب مجھے دفنا دیں تو میری قبر کو برابر کر دیجئے گا، میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے رلایا ہے۔ رات کے وقت میں علی ابن ابی طالب بی بی کو غسل دے رہے ہیں، شیر خدا نے چیخ ماری۔ جناب فضا کہہ رہی ہیں یا علی کبھی شیر کو چیخ مار کے روتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، کیا بات ہے کہ سیدہ نے مجھ سے زخم چھپا لیے، پہلو شکستہ تھا۔ پسلیوں کے ٹوٹنے کا ہمیں سمجھ میں آیا ہے، پہلو شکستہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ ایسے زخم ہیں جو فقط امیر المومنین جانتے ہیں۔ جب سپرد خاک کر دیا اور ایک مرتبہ قبر کو بنا دیا، بیلچہ ایک طرف پھینکا، دونوں گھٹنوں کو ٹیکا، سیدہ کی لات پہ گرا دیا، آواز دی کہا یا رسول خدا میں شرمندہ ہوں، امانت بڑی زخمی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو مستجاب فرما۔ پروردگار آئیے مل کے واسطہ دیتے ہیں، جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے محضر جناب سیدہ ہے۔ اے بی بی اپنا صدقہ دیجئے، کس وقت کا واسطہ دیں؟ اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین اب تک تو اپنے کام نمٹاتے رہے، لیکن ایک مرتبہ پلٹ کے جب گھر میں آئے ہیں نا، کہ گھر میں آ کر گھر کی بے رونقی دیکھی تو مولا صحن خانہ میں بیٹھ گئے۔ جب صحن میں بیٹھ گئے نا تو ایک مرتبہ حسن و حسین آئے، جناب زینب عالیہ آئی، چھوٹی سی ایک بچی ام کلثوم بھی آئی۔ کہ چاروں طرف سے بچوں نے آ کر جب باپ کو لپٹایا ہے نا، کہتے ہیں اب مولا نے وہ جملہ کہا جو ابھی تک کہا نہیں تھا، جنت البقیع کا رخ کیا، آواز دی کہا سیدہ لوٹ کے آ جائیے، مجھ سے آپ کے بچے سنبھالے نہیں جاتے۔ پروردگار تجھے غربت امیر المومنین کا واسطہ ہے، حاضرین مجلس، غائبین مجلس اور خصوصاً بانیان مجلس کی جو دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما۔ جس کی جو بھی مشکلیں، حلال مشکلات کے صدقے میں سب کی مشکلات کو حل فرما، اور اگر دے سکتا ہے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں سے شمار فرما۔ ماتم حسین ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج روزت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آواز دیجیے، آج روزت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی،
یت اٹھانا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہ گلو سے نہ تو میں راہ ہٹانا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ سکتی نہیں ایسا تنفس نے مارا تازیانہ یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخسار پہ یہ نیل ہے کیسا پڑا میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرح وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف سب سے مشکل تھا مگر در بار جانا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا دور کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا میرے شانوں کو ذرا دی رہلانا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یاری یا حسین یا حسین سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہی نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی مولا